أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ. رجالن، ایسے اللہ والے حضرات ہیں کہ لا تلہیہم تجارہ، نہیں غافل کرتی ان کی تجارت، ولا بیع، نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، واقام الصلاۃ، اور نماز کے قیام سے، وایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کی ادائیگی سے، یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اللہ والے ڈرتے ہیں اس دن سے جس دن دل اور نگاہیں پلٹتی جائیں گی. لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، آج کے دن اللہ ان کو بدلہ عطا فرمائیں گے ان کی نیکیوں کا. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اس کے علاوہ اپنی جانب سے بھی فضل فرمائیں گے. وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، جس کو چاہے اللہ بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں. آیت نمبر 37 38، پارہ نمبر 18، سورۃ النور. اللہ والے تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے کہ اتنی خرید و فروخت اور اتنی تجارت بھی ان کو اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی، اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی. نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس کے متعلق یہ ہے کہ کان النبی یذکر اللہ عز وجل فی کل احیانہ، کہ نبی پاک تو ہر ٹائم اللہ کا ذکر کرتے تھے. آپ نے کپڑے کی تجارت فرمائی ہے، اماں خدیجہ انویسٹر تھی، ایک عظیم تاجر کی حیثیت سے آپ آگے آئے ہیں، اور ایسی خوبصورت تجارت کہ جب آپ مال لے کے جاتے تھے مجمع پہلے ہی اکٹھا ہوتا تھا وہاں. یہ کتنا ایمان ٹوٹ گیا آج تاجر کا کہ میں نماز پڑھنے جاؤں گا تو شاید میرا گاہک چلا جائے گا. خدا کے بندے، تیری تار تو اللہ سے مل رہی ہے جو خزانوں اور بینکوں کا مالک ہے. یہ میرا ایمان ہے، اور قرآن کا دستور ہے کہ تاجر وقفہ برائے نماز لکھے. تاجر اپنی تجارت پہ وقفہ برائے نماز لکھے، اور فیکٹری والا چاہے جتنے ورکرز کو کام کروا رہا ہے ان کے وقتوں میں فیکٹری کو بند کر دے. یہ قرآن کہتا ہے، حدیث نہیں کہتی. ہمیں تو شرم آتی ہے وقفہ برائے نماز لکھتے ہوئے. آپ اپنی فیکٹری کو بھائی بند کر دیں 1 گھنٹہ، اس میں روٹی بھی کھاؤ، اس میں چائے بھی پیو، اس میں نماز بھی پڑھو. آپ دیکھو کہ اللہ تمہاری تجارت کو کہاں لے کے چلتے ہیں. یہ کورونا میں فیکٹریاں بند ہوئی ہیں، لیکن کوئی ایسے یونٹ تھے جو اللہ والے ہیں اور جو اللہ کے دین سے منسلک ہیں، ان کو 6 مہینے کے ایڈوانس آرڈر اس وقت بھی تھے. تجارت ایک چھوٹا سا کھوکھا ڈالا ہوا ہے کہ جی مجھے نماز نہیں پڑھی جا رہی، نماز نہیں پڑھی جا رہی. حالانکہ جا کر آپ دیکھ لیں کہ جس ٹائم اذان ہوتی ہے اور نماز ہوتی ہے، اور نماز کے ٹائم آپ ان تاجروں کے حالات دیکھیں ذرا، مجھے بتائیں کس جگہ پہ لائن لگی ہوتی ہے. خالی بیٹھے ہوتے ہیں. کاروبار اتنے ڈاؤن ہو گئے ہیں کہ وہاں پہ کرسی پہ بیٹھ کے ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں. یہ نہیں کرتے کہ یار چلو، اور یہ تجارت تو نہیں ہو رہی. تجارت کا مطلب یہاں پہ دین ہے. کیا ہے؟ دین ہے کہ دین کی تجارت کرو اور دنیا کی بیع اور خرید و فروخت کرو، مگر اس میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ کی تجارت میں اللہ اکبر کی آواز آتی تو جو سالن کے لیے چمچہ ایسے ڈالنے والا ہوتا تھا وہ چمچہ وہیں پہ رکھ دیتا تھا. جو بندہ تھوڑے پہ لوہا مارنے والا تھا، اللہ اکبر آواز آئی نا، اس نے یہ چھوڑ دی.
اور جو جیولرز اپنے سونا بیچ رہا تھا، اللہ اکبر کی آواز آئی، اس نے ڈبے میں ڈالا، اوپر سے ٹھپ بند کیا اور اس نے کہا چلے نماز کا ٹائم۔ میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں اعتماد اگر آپ نے کسی کو دینا ہے نا اس ٹائم، تو آپ نماز پڑھیں، ورنہ دنیا ہر بندے کو اس ٹائم 2 نمبر سمجھتی ہے۔ ہر بندے کے ریٹ پہ کسی کا کوئی اتفاق نہیں ہوتا۔ ہر بندہ یہ کہتا ہے کہ یار یہ دغا کر رہے ہیں، یہ دھوکہ کر رہے ہیں، یہ فراڈ کر رہے ہیں۔ اور صحابہ کے بازاروں میں یہ سوچ تھی، صحابہ کی تجارت خانوں میں یہ سوچ تھی، تجارت میں نماز چلی جائے، نماز چلی جائے تو اللہ رب العزت اس تجارت میں برکت نہیں دیتے۔ دیکھیں، تجارت ہو جانا اور چیز ہے، اس پہ برکت ہو جانا اور چیز ہے۔ اور برکت والا 500 روپے بھی کما کے لاتا ہے تو وہ کھا پی جاتا ہے، اور ہماری طرح کا بندہ اس کو سنتا ہے، یار 500 میں تم نے روٹی بھی کھا لی، چائے بھی پی لی، سب کچھ کر لیا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ اور جو ہم مطلب 15-15 ہزار روپے ایک بل کا دے دیں، ہم کہیں یار یہ کیسے گزارا کر رہا ہے۔ اللہ کا ذکر، حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سلائی کرتے تھے، ایک ٹانکے پہ اللہ 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 اللہ، مشین چل رہی ہے، سوئی چل رہی ہے، ٹانکے لگ رہے ہیں، مشین چل رہی ہے، سوئی چل رہی ہے، ٹانکے لگ رہے ہیں، اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ اللہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ آپ اپنی تجارت خانے میں بیٹھ کے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف کا ذکر کیا کریں۔ یہ ساری امت کے تاجروں کو قرآن کی دعوت ہے، ساری سبزی بیچنے والوں کو دعوت ہے، جوتیاں بیچنے والوں کو دعوت ہے، کپڑا بیچنے والوں کو دعوت ہے، جس بازار میں نحوست پھیل جائے، فحاشی آ جائے، ان کو دعوت ہے، جہاں شیطان اپنے اٹیک کرتا ہے، فحاشی اپنا اٹیک کرتی ہے، اور یانیت اپنا اٹیک کرتی ہے، ہر بندے کے اوپر بے حیائی کا لبادہ اوڑا ہوا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا۔ نبی پاک بیت الخلاء کے اندر بھی قلبی ذکر کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ قلبی، اور اس کے علاوہ آپ ذکر لسانی فرماتے تھے۔ 3 تسبیحات ہمارے اکابر کی ہیں، 3 تسبیحات ہمارے اکابر کی ہیں، کم از کم کے درجے میں ہیں۔ صبح نماز کے ٹائم آپ تیسرا کلمہ پڑھ لیا کریں 100 بار، نہیں ہے تو 50 بار، نہیں ہے تو 25 بار، نہیں تو 10 بار، نہیں تو 3 بار، بھائی نہیں تو کم از کم 1 بار پڑھ لو۔ اور استغفار عصر کے بعد کر لیا کریں، اور درود شریف رات کو پڑھ لیا کریں۔ یہ ساری امت جو پوچھتی ہے نا کوئی وظیفہ بتا دیں، کوئی چیز بتا دیں، یہ 3 جامع وظیفے ہیں، یہ ہر مسلمان کو کرنے چاہیے، اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے۔ کوئی کہتا ہے جی آیت کریمہ گرم ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جی سورۃ البقرہ گرم ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جناب سورۃ الکوثر گرم ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جناب سورۃ الفتح گرم ہوتی ہے، کوئی کہتا ہے جناب سورۃ الرحمن گرم ہوتی ہے۔ اور جو 2-2 کلو مچھلیاں کھا جاتے ہیں جناب بیٹھ کے، وہ گرم نہیں ہوتی؟ جو پڑے پائے اور مکھیں ڈلوا کے اس میں 2-2 ڈونگے روزانہ کے کھا رہے ہوتے ہیں، بھائی وہ گرم نہیں ہوتی؟ چلغوزہ کیا گرم نہیں ہے؟ اخروٹ کیا گرم نہیں ہے؟ کھجور کیا گرم نہیں ہے؟ بادام کیا گرم نہیں ہے؟ کشمش کیا گرم نہیں ہے؟ بھائی ان کو تو کوئی نہیں کہتا ہے ٹھنڈا گرم، یہ تو ہڑپ کرتے جاتے ہیں۔ اور جب قرآن میں کہیں یار آیت کریمہ پڑھو ہو، یہ تو بڑی سنا ہے بڑی گرم ہوتی ہے، وہ یار قرآن میں بھی گرمی نکال لی ہے، قرآن میں بھی گرمی آ گئی ہے کوئی، یا قرآن میں بھی کوئی ٹھنڈک آ گئی؟ قرآن تو شفا ہی شفا ہے، اور قرآن کہتا ہے شفاء و رحمت، شفا بھی ہے رحمت بھی ہے۔ اگر شفا کے تم مستحق ہو تمہیں شفا مل جائے گی، اگر تم شفا کے مستحق نہیں ہو پھر بھی قرآن تمہیں اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے گا۔ کوئی آیت گرم، کوئی سورت گرم، کوئی تلاوت گرم، کوئی چیز گرم، یہ قرآن پہ گرمی کا لفظ ختم کر دیں، قرآن پہ گرمی کا لفظ ختم کر دیں۔ قرآن میں کوئی سردی گرمی کا مسئلہ نہیں ہے، قرآن شفا ہی شفا ہے، شفا ہی۔ اقام الصلاۃ، تجارت تمہیں نماز کے قیام سے نہیں روکتی۔ اگر تم نماز نہیں پڑھتے، اقام الصلاۃ کا مطلب دکان میں مصلی اٹھا کے نماز پڑھنا نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اقام الصلاۃ کا ترجمہ دکان میں مصلی بچھا کے نماز پڑھنا نہیں ہے،
گھر میں نماز پڑھنا مرد کا اقام الصلاۃ نہیں ہے۔ اقام الصلاۃ کا مطلب تمہارا وضو خشوع والا ہو، خضوع والا ہو۔ اقام الصلاۃ کا مطلب تمہیں مسجد کی حاضری ملے، تمہیں مسجد کی دعا ملے، تمہیں تحیت المسجد ملے، تمہیں تحیت الوضو ملے، تمہیں تکبیر اولا ملے، تمہیں صف اول ملے، تم قرات کو سن سکو، رکوع امام کے ساتھ کرو، سجدہ امام کے ساتھ کرو، التحیات اس کے پیچھے بیٹھ کے پڑھو، درود اس کے پیچھے بیٹھ کے پڑھو، سلام دائیں طرف اس کے ساتھ پھیرو، بائیں طرف اس کے ساتھ پھیرو، اور اس کی اجتماعی دعا میں شریک ہو جاؤ۔ اس کو کہتے ہیں اقام الصلاۃ۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اقامت نماز۔ اقامت نماز، اقامت کا ترجمہ، اقامت اس اقامت سے بھی مراد ہے جو اللہ اکبر کہتے ہیں ہم یہاں پہ۔ گھر میں اقامت کہی جاتی ہے؟ جی گھر میں اقامت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ تو نماز بھی ہو، جماعت بھی ہو، وقت بھی ہو، مسجد بھی ہو، وضو بھی ہو، خشوع بھی ہو، خضوع بھی ہو، مستند امام ہو اور اس کے پیچھے ساری نمازیں پڑھے، یہ دکاندار کو خطاب ہے۔ کس کو خطاب ہے؟ دکاندار کو۔ بہت اچھی بات ہے یار کہ تمہاری دکانوں پہ لائنیں لگی ہوئی ہیں اور تمہاری تجارت بہت اعلیٰ ہے، مگر تمہارا کتنا بڑا جہاد ہے کہ تم نے گلے کو تالا لگایا، تم نے تمام چیزیں کلوز کر دی، تم نے کہا چلو بھائی باہر شٹر نیچے کر دو، ہم نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اس جیسے بندے کی عظمت کہیں بھی نہیں ہوتی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے ٹائم نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ امام بھی تھے، نماز پڑھاتے تھے اور دکان میں ہلکا پھلکا سوٹ پہن کے آتے تھے، اور نماز کے لیے جب جاتے تھے لاکھوں روپے کا جوڑا پہنتے تھے۔ فرماتے تھے یہ دربار خدا ہے اور یہ بازار ہے۔ ہم جناب مسجد کے اندر سادہ سیدھا لباس پہناتے ہیں اور گھر کے اندر وی آئی پی، اور بازار میں وی آئی پی، اور دکانوں میں وی آئی پی۔ وہ نبی پاک کی حدیث کیوں نہیں سنتی ہے امت کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ایک ساتھی کو کہوں کہ جنگل سے لکڑیاں لائے اور آگ جلائے، اور میں اس کو کہوں کہ تو میری جگہ نماز پڑھا، اور میں جا کے ان کے گھر جلا ڈالوں۔ جو نماز تو پڑھتے ہیں مگر جماعت سے نہیں پڑھتے۔ یہ رحمت للعالمین فرما رہے ہیں۔ کون؟ رحمت للعالمین۔ 10 سال کے بچے کو ڈانٹنے کے بعد ہلکا پھلکا مار کے نماز پڑھانا بھی دین کا حصہ ہے۔ اب ہم 25 سال کے بچے کو لے کے آ رہے تھے مولوی صاحب کے بعد، جناب دم کریں، یہ نماز نہیں پڑھتا، یہ قرآن نہیں پڑھتا۔ او بھائی تو 25 سال کی عمر میں اس کو دم کروانے آ رہا ہے؟ اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ 7 سال کی عمر میں کہہ دینا، 10 سال کی عمر میں پکی پڑھانا۔ جی حضرت عمر کے دور میں بندے نے بچے کو ڈنڈا مارا، اس نے آگے باپ کو مارا۔ وہ آیا کہنے لگا حضرت بات یہ ہے کہ میں تو نماز کے لیے اس کو مار رہا تھا، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ جناب 10 سال کے بچے کو ڈانٹ ڈپٹ کرو۔ آپ نے کہا تو 25 سال کی عمر میں اس کو مار رہا ہے، اس کا رد عمل تو پھر یہی ہونا ہے نا۔ تجھے چاہیے تھا کہ 10 سال کی عمر میں تیرا ایمانی روب پڑتا، تو نے 15 سال لیٹ کر دیے۔ 15 سال لیٹ کر دیے۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے ماشاءاللہ، یہ ہمارے سہیل بھائی ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے، ایک سب سے چھوٹا ہے وہ بھی نماز میں یہ فجر میں لے آتے ہیں، فجر میں لے آتے ہیں، اور یہ اشتیاق ہے، یہ بچے کبھی بے نماز ہی نہیں بنیں گے، یہ گارنٹی کی بات ہے۔ اتنی عمر کا بچہ اگر مسجد میں آ گیا نا انشاءاللہ وہ کبھی بے نمازی نہیں بنے گا۔ جب بے نمازی نہیں بنے گا گھر میں کوئی چیز منفی نہیں ہوتی، کوئی چیز منفی نہیں ہوتی، ساری چیزیں مثبت ہوتی ہیں۔ امام ابو حنیفہ جا رہے تھے، زور کا ٹائم تھا، بادل چھائے ہوئے تھے، کالے بادل آئے ہوئے تھے، پیچھے سے آپ کی دکان پہ کسی نے کپڑا فروخت کر دیا۔ آپ نے کہا بھائی تم نے غلط کی ہے، ایک تو نماز کے ٹائم پہ تم نے خرید و فروخت کی، دوسرا یہ ہے کہ بادل کالے ہیں۔ یہ دکانوں پہ جائے نا تو 500 واٹ کے بلب لگے ہوتے ہیں، کپڑے کو شائننگ دے رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو فروٹ ہم نے رکھے ہوتے ہیں یہ بلب سائڈ پہ لگائے، سیب چمک رہا ہے اس وقت، جی جاپانی پھل چمک رہے ہیں، انگور چمک رہے ہیں، ان کی چمک کے لیے ہم بلب لگاتے ہیں، اپنی چمک کے لیے کوئی کام نہیں کرتے۔
امام ابو حنیفہ نے فرمایا جاؤ پتہ کرو جو کپڑا لے کر گیا اس کو تلاش کرو، قیامت کے دن اللہ نے پوچھ لیا بھائی نماز کے ٹائم تجارت کی ہے اور دوسرا تم نے اندھیرے میں بیچ دیا ہے، پتہ نہیں اس بیچارے کو کوالٹی بھی سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی۔ یہ بھی تجارت ہے۔ کم از کم آپ اپنی مارکیٹ میں یہ دعوت ضرور دیں کہ ہر دکان پہ ہم وقفہ برائے نماز لکھیں، اور ہم چلیں اور ساتھی کو کہیں آ جاؤ بھائی جان نماز پڑھیے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ آپ کو گالی نکالے گا یا آپ کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرے گا، ٹھیک ہے چہرہ نیچے کر لے گا، پھر کبھی کہہ دیا کریں آ جاؤ جناب نماز پڑھ کے آ جاتے ہیں، انشاءاللہ کسی نہ کسی دن وہ آ ہی جائے گا، آ ہی جائے گا نا۔ ایتاء الزکوٰۃ، تاجر وہ ہوتا ہے جو زکوٰۃ دیتا ہے، ترجمے پہ غور کرنا، زکوٰۃ دیتا ہے، کیا کرتا ہے؟ آج کل دینے والے بڑے کم ہیں، لینے والے ہم بہت زیادہ ہیں۔ ہم کہتے ہیں جناب بیٹھ کے کوئی حساب تو کر لیں، کوئی زکوٰۃ شکات چیک چک کر لیں، آگے پیچھے مدرسوں والے آ رہے ہوتے ہیں اور دوسرے غریب آ رہے ہوتے ہیں، فقیر آتے ہیں، دروازہ کھٹکا رہے ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے بھائی آتوا الزکاۃ و ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ لاؤ، زکوٰۃ جمع کرو، زکوٰۃ جا کے تم دو۔ اب اگر ہم غور کریں تو ہمارے اندر کوئی 100 میں سے ایک بندہ ہوگا جو زکوٰۃ کا اہتمام کر کے ٹیلی فون کر لیتا ہے یا خود چلا جاتا ہے اور وہاں جا کے دے کے آتا ہے اور ان کو بتاتا ہے بھائی زکوٰۃ لے لو، جان چھڑاؤ، زکوٰۃ کے مال سے جان چھڑاؤ۔ یہ زکوٰۃ دینے والے کے لیے اژدہا ہے اور زکوٰۃ لینے والے کے لیے یہ جنت ہے۔ غریب کے حلق سے اس کا جانا فرض ہے اور امیر کے ہاتھ سے اس کا جانا فرض ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں نیک متقی آدمی تمہارا صدقہ کھائے، تمہاری زکوٰۃ کھائے۔ آج کل یہ اتنی این جی اوز ہیں، اتنے ہاسپٹلز ہیں، اتنی ویلفیئر ہیں، سارے زکوٰۃ مانگ رہے ہوتے ہیں، اور مدرسوں والے جاتے ہیں کہتے ہیں نہیں وہاں دے دی، وہاں دے دی، وہاں دے دی، وہاں دے دی، وہاں دے دی۔ بھائی ان کو تو پوری دنیا سپورٹ کرتی ہے، کم از کم آپ اللہ والوں کے ساتھ تعاون کیا کریں۔ آج آپ کو پتہ ہے کہ سیلاب کی جو صورتحال تو ہو گئی تو ہو گئی، لوگ سمجھتے ہیں کام ختم ہو گیا، سیلاب بند ہو گیا ہے۔ بھائی جو وہ تباہی کر کے گیا ہے وہ سالوں کا منصوبہ ہے، سالوں کا منصوبہ ہے۔ کوشش کریں بھائی کوئی 10-20 لاکھ روپیہ جمع کریں، کوئی ایک آدھی گاڑی اکٹھی کریں اور حاجی صاحب کو ساتھ لے کے جائیں، ساری صاحب کو لے کے جائیں اور علاقوں میں جائیں، ماشاءاللہ ہے نہیں سکندر صاحب، کوشش کریں آپ حاجی صاحب 10-20 لاکھ روپیہ اکٹھا کر کے ادھر ایک گاڑی بنائیں، بنا کے ادھر چلیں، انشاءاللہ چل کر جا کے وہاں تقسیم کریں ان کو اپنے ہاتھوں سے، سیلاب دیکھیں، یہ بھی ثواب ہے نا ہمارے لیے۔ بڑے ماشاءاللہ ہمارے علماء کرام اس ٹائم کام کر رہے ہیں، بہت اچھے اچھے علماء الحمدللہ خود جا رہے ہیں اور جتنا ہو سکتا ہے ان سے وہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی بڑا عظیم کام ہے، اس کے اندر 5-10-20 بندے اکٹھے ہو کے جائیں، جا کے وہاں کے حالات کو دیکھیں، اپنے اپنے ہاتھوں سے ان کو جا کے پیسہ دے دیں، ان کو آٹا دے دیں، ان کو کپڑا دے دیں، یہ جتنا کچھ بھی ہو رہا ہے، بجائے اس کے کہ آپ ٹرک اکٹھے کرواتے ہیں اور کہتے ہیں لے جائیں بھی آپ دے دیں۔ نہیں، مزہ یہ ہے کہ آپ خود کریں، یہ کوشش کریں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ 10-20 لاکھ روپیہ جمع کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، 10 لاکھ سے اوپر ہو تو ٹرک بنتا ہے صحیح مناسب اور معقول، جس کے اندر آپ آٹا لے کے جا سکتے ہیں، دالیں لے کے جا سکتے ہیں، آپ چینی لے کے جا سکتے ہیں، آپ ان کے کوئی خیمے لے کے جا سکتے ہیں، آپ ان کے کوئی بستر اور کوئی گدے اور کوئی تکیے اور کوئی کیس، یہ کمبل وغیرہ آپ لے کے جا سکتے ہیں۔ کم از کم ایک ٹرک کے لیے 10 سے 15 لاکھ 20 لاکھ روپیہ اس کے لیے درکار ہوتا ہے، اور یہ ساتھی لے کے پہنچے ہیں ماشاءاللہ، بہت سی جگہوں پہ پہنچ گئے، تو وہ زکوٰۃ بھی ہم اس میں لا سکتے ہیں جو آج ہمارا یہ نظام چل رہا ہے۔ اور یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ دل آپ کا کہہ رہا نا پیسہ یار بینک میں رکھ دو، اور یہ آنکھ کہہ رہی ہے یہ گاڑی دوسری تیسری دوسری، قیامت کے دن یہ نگاہیں پلٹ جائیں گی اور یہ دل پلٹ جائیں گی اور ان کی خواہشیں بدل جائیں گی، اور کہے گا میں پاگل آدمی تھا، وہ میں نے کتنا بڑا کچھ کر دیا ہوا ہے، میں زکوٰۃ دے کر نہیں آیا، میں صدقہ دے کر نہیں آیا، میں سودی اکاؤنٹ میں سے آ گیا ہوں، انشورنس کروا کے آ گیا ہوں، بیمہ پالیسی کروا کے آ گیا ہوں، اور یہ کر کے وہ کر کے آ گیا ہوں۔ او بھائی یہاں تو کام ہی الٹا ہے، یہاں تو کوئی چیز میرے کام نہیں آ رہی، کوئی چیز میرے ہاتھ میں نہیں ہے، کوئی چیز میرے اعمال میں نہیں ہے،
اللہ آج کے دن بدلہ دیں گے اور اپنا فضل بھی عطا فرمائیں گے، اور جس کو اللہ چاہے بغیر حساب کے کیا دیتے ہیں؟ رزق دیتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز ہمارا یہ ارادہ ہے بھائی، آپ تمام حضرات بھی یہ کوشش فرمائیں کہ کوئی ایسا منصوبہ ہم بھی عملی طور پہ اس کو ادا کر لیں کہ ہم بھی جائیں اور وہاں کے علاقوں کا تھوڑا سا وزٹ کریں۔ ہمارے بہت سے مدارس وہاں پہ متاثر ہیں، اور جو مدارس ٹھیک ہیں ماشاءاللہ وہ ان مدارس سے تعاون بھی بڑا کر رہے ہیں۔ وہاں پہ لیا کے قریب ایک کوٹ سلطان میں جامعہ رحیمیہ ہے، وہاں اکثر پروگراموں میں آنا جانا رہتا ہے۔ قاری عبدالرحیم صاحب، عبدالغفور رحیمی صاحب ماشاءاللہ ان کے قریب میں سیلاب آیا ہے، کے قریب میں سیلاب آیا ہے، وہ کشتیوں پہ جا رہے ہیں سیلاب میں، اور جتنا ہو سکتا ہے پھر مدرسے میں آ کے ان کو رہائشیں بھی دے دی، مدرسے کے کوارٹروں میں رہائشیں دے دی، کھانا پینا نقدی جو کچھ بھی ہوتا ہے۔ یہ مشکلات ہیں، یہ مشکلات ہیں، اور یہ صرف چیک کے اوپر نہیں ہونی کہ باہر جناب اقوام متحدہ نے ہمیں چیک دے دیا ہے تو سیلاب والے ٹھیک ہو گئے، یہ ان کا درد دل رکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو عمل کی سمجھ کی اور اپنی نماز اور اعطاء زکوٰۃ اور ان اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم صلی اللہ